السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں۔ میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کونڈے کی طرح ابھرا اور میں نے سوٹ کیس میں سے تمام روپیہ نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھوس لیے۔ گن میں نے کندھے پر ڈالی اور پستول کمر سے باندھ کر میں شکری کا مکان اچھی طرح بند کر کے باہر نکل آیا۔ مجھے ہر قیمت اور ہر حال پر آہو تک پہنچنا تھا، جس نے آسیہ کی، مجیدن کی، اس کی ماں کی اور خود میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا تھا کہ اب ہم سب کے سب پور پور مر رہے تھے اور ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہ ہو سکا تھا جو ہم کو بچا سکتا۔ آبی اس رات میرے ساتھ ہوتا تو میری قوت سے اچند ہو جاتی، مگر وہ کمینہ کسی اور راہ پر چل نکلا تھا۔ لانا تو اس کی صورت پر، کیسا بگلا بھگت بنا رہتا تھا وہ سالہ۔ کہتا تھا کہ ان عورتوں سے بد جیلانی یہ آدمی کو فرش کر دیتی ہیں۔ کیسی بکواس کرتا رہتا تھا وہ میرے سامنے۔ وہ یہ سارے پینترے دراصل میرے اور ماجدہ کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کے لیے بدلتا تھا۔ اس کی اپنی نیت خراب تھی اور اس ماجدہ کو بھی تو کوئی دیکھے، وہ بھی تو چپ چاپ اس کے بھرے میں آ گئی۔ وہ لفنگی عورت اندر ہی اندر چلتی ہوئی آبی کے دل میں جا اتری۔ اس لمحے مجھے آبی کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر اب میں بالکل تنہا تھا۔ میں نے اپنے وجود کی ساری نفرت ایک نقطے پر مرکوز کر کے بادامی باغ کی طرف قدم بڑھائے۔ کافی پیدل چلنے کے بعد میں GT روڈ پر جا پہنچا۔ وہ سڑک اسٹیشن سے واکر کی طرف جاتی تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت پولیس کی گشت میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ ایسا ٹھنڈا میٹھا سبک رفتار پہر ہوتا ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں اور اندھیرے کے دوسرے مسافروں کا سفر اس کے تاریک دبیز پردوں میں اور زیادہ آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی سواری کی تلاش تھی، مگر دور دور تک مجھے کوئی ٹیکسی تانگا آتا دکھائی نہیں دیتا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں مجیدن کا وہ بجھا پیلا چہرہ بار بار سر ابھارتا تھا۔ اسے بھی میری ہی وجہ سے روزے بد دیکھنا پڑا تھا۔ اگر اس کی عصمت کا گوہر آبدار کہیں لٹ گیا تو اس کی بھی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ہی عائد ہوتی تھی، اور میں اس گھڑی جو یوں جنون و وارفتگی کے عالم میں سڑک پہ جا نکلا تو میرے پیش نظر یہی مقصد تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اس عفیفہ کو اس آہو کے چنگل سے چھڑا لوں۔ یہی میری آرزو تھی اور خدا کے حضور اس لمحے میرے دل سے یہی دعا نکلی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے اس نحیف و نزار، بے بس اور نادار لڑکی کو وہ اپنی پناہ میں رکھیں اور اسے کسی موری کی اینٹ بننے سے بچا لیں کہ وہاں جو اینٹ لگ جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلاظت کی زد میں آ جاتی ہے۔ میں بڑی سڑک پر سواری کی تلاش میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں بگولے اٹھ رہے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ میں سارے شہر کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ اس شہر میں ایسی سنگین عمارت تھی، ایک مجلس تھا جس نے میری زندگی کے چند نہایت ہی خوبصورت دن نگل لیے تھے، اور جس نے میری چاندی جیسی بدن والی بہن کو برباد کر دیا تھا، اور جس کے کسی خانہ تاریخ میں اس گھڑی مجیدن بھی پور پور کٹ رہی ہوگی۔ کوئی فرلانگ بھر پیدل چلنے کے بعد میں ایک کھمبے کے نیچے رک گیا۔ وہ کھمبا ایک پیٹرول پمپ کے بالکل سامنے تھا اور اس گھڑی بالکل ویران پڑا تھا۔ اس کے شیشے کے کیبن میں بتی جل رہی تھی اور ایک نوجوان آدمی سامنے کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں وہاں جا ٹھہرا کہ اگر کوئی گاڑی وہاں پیٹرول لینے آ رکی تو میں اس پہ سوار ہو جاؤں گا۔ میں نے پمپ کے احاطے کا اچھی طرح جائزہ لیا تو مجھے کیبن کے دائیں ہاتھ تاریکی میں ایک اسکوٹر کھڑا نظر آیا۔ وہ غالباً اسی نوجوان کا تھا۔ میری تمام تر توجہ اس کی طرف مرکوز ہو گئی۔ 15-20 منٹ گزر گئے مگر ادھر سے کوئی کار نہ گزری۔ سڑک پر ہو کا سا عالم طاری تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کیبن تک جا پہنچا۔ اسکوٹر کو میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ وہ بالکل نیا نظر آتا تھا۔ یا تو اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کی گئی تھی یا پھر اسے خریدے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور میرے لیے وہ اس وقت جیٹ طیارے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں اور مجھے بہرحال جلد از جلد آہو کے گھر تک پہنچنا چاہیے تھا۔ مجیدن پر ہاتھ ڈال کر اس نے میرے سارے زخم ہرے کر دیے تھے۔ اس نے میری بے خبری سے فائدہ اٹھا کر مسند آرا کے باپ کو میرے ہاتھوں قتل کروا دیا تھا، اور یہی ایک چوٹ ایسی تھی جو رہ رہ کر مجھے خون کے آنسو رلاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر کسی دن مسند آرا کو معلوم ہو گیا کہ اس کے باپ کا اصل قاتل میں ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ وہ معصوم سی لڑکی جس نے میرا بت تراش کر اس کی دن رات پرستش کی تھی، مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا کہ اس سارے شیطانی منصوبے کا مصنف آہو تھا جس نے ایک تیر سے 2 شکار مارے تھے۔ میرے پاؤں کی آہٹ سن کر کیبن کے اندر بیٹھا نوجوان سنبھل کر بیٹھ گیا اور مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے بجلی کا ہیٹر جلا رکھا تھا۔ میں نے شیشے پر دستک دے کر کہا، پانی مل جائے گا پینے کے لیے میاں جی؟ اس نے بڑے روکھے لہجے میں کہا، پانی نہیں ہے یہاں، کہیں اور سے جا کر پیو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ میرے لیے کیبن کا دروازہ کھولنے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ اسے مجھ پر اعتماد نہیں تھا۔ میرا حال یہ تھا کہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، ان میں ایک عرصے سے میں نے تیل نہیں ڈالا تھا، کبھی ڈھنگ سے کنگھی نہیں کی تھی۔ اگرچہ میں کمبل میں لپٹا تھا مگر میرے کپڑوں کا میل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اب کی بار میں نے زیادہ زور سے دستک دی تو وہ آدمی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔
اسی وقت اس کا ہاتھ میز کی طرح سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ اس نے مجھ سے نمٹنے کے لیے پستول نکال لیا تھا۔ وہ مجھے پیٹرول پمپ لوٹنے والا کو رازن سمجھا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تو نہتا آدمی ہوں، ذرا دیر کے لیے دروازہ کھول دو، میں نے اب کی بار زیادہ ملائم لہجے میں کہا، اور دونوں ہاتھ کونیوں سے اوپر اٹھا لیے جیسے میں کان پکڑ کر توبہ کر رہا ہوں۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنے پستول پر بے حد بھروسہ تھا، پھر بھی وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اندر سے چٹخانی لگائے بیٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے اسکوٹر میں تالا لگا ہوگا۔ میں اس سے چابی طلب کرنا چاہتا تھا، زور زاری اور زر جس طریقے سے بھی ہو سکتا میں اسے اسکوٹر لے لینا چاہتا تھا۔ اس نے میرا راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ میری منت کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے جیب سے 10,000 روپے کی گڈی نکال کر اسے دکھائی۔ یہ 10,000 روپیہ ہے، یہ لے لو اور اپنا اسکوٹر مجھے دے دو۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور بڑے غصے سے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاتے ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے چور ڈاکو آ جاتے ہیں آدھی رات کو اسکوٹر خرید رہے ہیں، اور میں کو دکان کھول کے بیٹھا ہوں یہاں اسکوٹروں کی، چل بھاگ یہاں سے۔ ناراض نہ ہو میرے بھائی، یہ 10,000 روپے امانت کے طور پر رکھ لو، میں اسکوٹر تمہیں صبح واپس کر دوں گا۔ میری بہن ادھر شادرہ میں سخت بیمار ہے اور مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ میری درخواست کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے کی گھنگرج پر میں تل ملا کر رہ گیا۔ اپنا ہاتھ میں نے اس وقت تک کمبل میں چھپا کر رکھا تھا اور پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ کسی بھی طرح راہ راست پر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کمبل کے اندر ہی اندر اس کے آگے بڑے ہاتھ کو تاک کر اپنے چپشا سے اس کی مٹھی داغ دی۔ میرا وار خالی نہیں کیا۔ کمبل میں سوراخ تو ہو گیا مگر میرا کام آسان ہو گیا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہوا تو پستول اسے گرفت سے نکل کر نیچے گر گیا۔ اس نے درد سے نڈھال ہو کر بائیں ہاتھ سے اپنی کلائی دبائی اور اپنا پستول اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اٹھا کر دوسری طرف ڈال دیا۔ وہ نیچے گرا تو میں نے اپنا پستول اس کی پسلی سے لگا دیا۔ اسکوٹر کی چابی، گاڑی کے کاغذات اور 5,000 کی رسید مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سب کچھ ادھر درا دراز میں لے لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہاری بڑی مہربانی میرے بھائی، یہ 5,000 روپیہ میں دراز میں رکھے جاتا ہوں۔ اسکوٹر سمجھو میں تم سے امانتاً لے رہا ہوں، اسے واپس لا کر اپنی رقم لے جاؤں گا۔ دکھاؤ تو اپنا ہاتھ۔ پھر میں نے اس کی کلائی پکڑ کر زخم دیکھا تو معلوم ہوا کہ گولی اس کی جلد کو چاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس طرح کہ پہلی پور زخمی ہو گئی تھی مگر ہڈی محفوظ رہی تھی۔ یہ زخم جلدی بھر جائے گا، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے مگر میری ضرورت بڑی شدید ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے زمین پر سے اٹھایا اور کیبن کے اندر لے جا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دراز کھولی اور اس میں سے مجھے چابی نکال کر دیتے ہوئے بولا، یہ مہربانی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، تم جیسا ڈاکو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں ڈاکو نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں، میری ضرورت نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے 5,000 اس کے سامنے رکھے اور کیبن سے باہر نکل کر اسکوٹر کا تالا کھولا۔ جب میں اسکوٹر پر سوار ہو کر پمپ کے احاطے سے نکلا تو اس وقت وہ نوجوان کیبن کے دروازے میں کھڑا نوٹ گن رہا تھا۔ سخت قسم کی کاروباری ذہنیت کا حامل وہ نوجوان یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں میں اسے جعلی یا کم نوٹ تو نہیں دے گیا۔ میں اسکوٹر بھگاتا ہوا شاہ جہان کی دایاں انگا کے مقبرے کے سامنے سے گزرا تو مجھے وہاں دائیں ہاتھ پولیس کے چند سپاہی نظر آئے۔ ان کا رخ ادھر سلطان پور کی طرف تھا۔ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے احاطے کے گرد لمبا چکر کاٹ کر ادھر جانے کے بجائے درمیانی راستے پر چل رہے تھے۔ میں نے اسکوٹر کی رفتار اور تیز کر دی اور پھر دائیں ہاتھ مڑ کر چمڑا منڈی کے سامنے سے گزر کر 2 موریا پل عبور کر گیا۔ اب میرا رخ سیدھا بادامی باغ کی طرف تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے آہو تک پہنچتے پہنچتے سفیدہ شہری نے آ گھیرا تو پھر کیا ہوگا۔ جب میں نے آہو کے مکان کے پچھلے حصے میں جا کر اسکوٹر بند کیا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ چاروں اور گمبھیر سناٹا طاری تھا۔ فوری طور پر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں مکان کے پچھلے حصے کی قد آدم دیوار چڑھ کر لان میں کود گیا۔ آہو کے گھر کی اندرونی صحن میں بتی جل رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت گھر میں کون کون لوگ موجود ہیں۔ میں نے چھوٹا گیٹ کھول کر اسکوٹر لان میں کھڑا کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے لیے آسان ترین راستہ یہ تھا کہ میں آہو کے اس مہمان خانے کے عقبی دروازے پر دستک دیتا جس پر مجھے وہ ٹھہرایا کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں اس وقت کوئی نہ کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا۔ آہو کے اکثر مہمان میرے ہی جیسے لوگ ہوتے تھے اور وہ ان کو وہیں سلایا کرتا تھا۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس کمرے کے عقبی دروازے کے ساتھ کان لگائے تو مجھے زوردار قسم کے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ خراٹے کسی ایک ہی آدمی کے معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کا صورتحال ایک ہی جیسا تھا۔ چند لمحوں تک میں وہاں دم سادے کھڑا رہا، پھر میں نے چوروں جیسی احتیاط سے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک ناکام رہی تو میں نے دوسری بار دروازے کو دبا کر آگے پیچھے اس طرح دھکیلا کہ اندر کا آدمی شور سن کر بیدار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کی بتی روشن ہو گئی۔ اب مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دبی آواز میں پوچھا، کون ہے؟
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بھی کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر سو گیا تھا، اور اس دستک پر اس کی امیدیں جاگ اٹھی تھیں۔ میں نے فوراً اپنی آواز بدلی اور اپنے لہجے میں مقدور بھر نسائیت بھر کر بولا، میں ہوں جی، دروازہ تو کھولے۔ او اچھا، تو اب بھیجا تمہیں کبری نے؟ ٹھہرو، پہلے ذرا بتی جلا لوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے کمرے کی بتی گول کر دی۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم لہجے میں ترنگ بھر گئی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے چٹخانی نیچے کی اور پھر نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ میں دائیں ہاتھ کھڑا تھا، دیوار سے لگ کر۔ اندھیرے میں اسے اپنے سامنے کچھ نظر نہ آیا تو وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، کہاں ہو میری جان؟ کل بھی تم نے ساری رات انتظار کروایا، حالانکہ میں نے رقم تمہیں بھیج دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں نے چپ شاہ کی نال اس کی پسلی سے لگا دی۔ میں تمہاری جان نہیں ہوں بیٹے، جانے جانا ہوں۔ منہ سے آواز نکالی تو گولی آر پار کر دوں گا، چل اندر۔ یہ کہہ کر میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیل دی۔ وہ یوں بدک کر دروازے میں گھسا جیسے اس نے اپنے سامنے کوئی 8 پاؤں کی چڑیل دیکھ لی ہو۔ میں نے اسے کمرے میں لے جا کر بائیں ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ دبا کر بتی جلا دی۔ وہ ادھیڑ عمر کا خاصا صحت مند آدمی تھا، سرخ و سفید رنگ تھا، البتہ مونچھوں اور سر کے بال کھچڑی ہو رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ہاتھ اس نے لاشعوری طور پر بن کہے اوپر اٹھا لیے تھے۔ بوسکی کرتے کے اندر اس کی ذرا سی آگے کو بڑھی ہوئی تون اس کے تمول کا مظہر تھی۔ اس نے کلائی پر خوبصورت سی سنہرے رنگ کی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ تیبند بھی اس نے بوسکی کا باندھ رکھا تھا، جس میں اس کی بھری بھری تنومند رانیں پھنسی پھنسی سی دکھائی دیتی تھی۔ چل ادھر، پلنگ پر بیٹھ جا پہلوان۔ نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام چودھری منظور حسین ہے، مگر تم کون ہو؟ وہ پیچھے ہٹ کر پلنگ پر یوں بیٹھا کہ اس کے دل کا خوف اور نمایاں ہو گیا۔ وہ کبری کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگا۔ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ میرے ساتھ چلو اور اسے جگاؤ۔ مگر نہیں، تم ادھر آؤ میرے پاس، اٹھو۔ میں نے پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ دھپ دھپ چلتا ہوا میرے سامنے آ ٹھہرا۔ اس کے چہرے پر زردی غالب آ رہی تھی۔ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی تو میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اس کی رگ مسل دی۔ اس نے گھبرا کر میری گرفت سے نکلنا چاہا تو میں سمجھا کہ وہ خاصا تنومند آدمی ہے، مجھے دوہری توانائی صرف کرنی ہوگی۔ میں نے پستول کا دستہ اس کی کھوپڑی میں دے مارا اور اس کی رگیں اور زور سے دبائیں۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا، وہ قالین پر گر گئی۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے بتی بجھائی اور دوسرا دروازہ بے آواز کھول کر صحن میں جا نکلا۔ میں اس مکان میں داخل تو ہو گیا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں دوسری منزل میں آہو کی خوابگاہ تک کس طرح پہنچوں۔ مجھے اسے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ مجیدن کہاں اور کس حال میں ہے، تاکہ میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کو کھلوا لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اگر میں پائپ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچتا تو یہ بات تو ممکن تھی کہ پھر وہی مشکل سد راہ بنتی۔ آہو کبھی بھی میری دستک پر اپنی خوابگاہ کا دروازہ نہیں کھولتا۔ میں اپنی آواز بدل لینے میں کامیاب ہو جاتا تو بھی وہ ایسا شاطر آدمی تھا کہ صورتحال کو فوراً سمجھ لیتا۔ اسے رات کے اس لمحے میں بھی زیر کرنا بہت مشکل تھا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کی امید معدوم نظر آنے لگی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس چودھری منظور حسین کو بے ہوش کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس کے ذریعے میں آہو کا دروازہ کھلوا سکتا تھا۔ یہ بات قطعاً مشکل نہ تھی۔ آہو اپنی خوابگاہ سے نکل آتا تو پھر سارا معاملہ ہی آسان ہو جاتا۔ میں نے چاہا کہ منظور حسین کو ہوش میں لے آؤں، مگر پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ باٹی اور کبری مہمان خانے کے ساتھ والے کمروں میں سوتے ہیں، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کبری کس کمرے میں ہے اور باٹی کس حجرے میں۔ منظور نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ عین اس وقت سامنے کے کمرے کی بتی جلی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا مہمان خانے کے دروازے کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ وہاں سے میں سارے صحن پر نظر ڈال سکتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا اور کبری کمبل کی بکل مار کر غسل خانے کی طرف بڑھا۔ میری جان میں جان آنے لگی۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کبری اس وقت پیشاب کے لیے باہر نکلا تھا۔ فارغ ہو کر باہر آیا تو میں نے اپنے چپشا کی نال اس کی گدی پر رکھ دی۔ وہ ایک دم پلٹا اور مجھے دیکھتے اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہتے ہو اب؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میرے کمرے میں چل، وہیں پر بات ہوگی، تجھ سے تو لمبا چوڑا حساب لینا ہے مجھے۔ یہ کہہ کر میں اسے گردن سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا اس کے کمرے میں لے گیا۔ بیٹھ جا ادھر پلنگ پر، زیادہ تکلیف نہیں دوں گا تجھے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے چٹخانی چڑھا دی۔ وہ بڑے محتاط انداز سے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تو وہ مسکرا دیا۔ یہ اس وقت تمہاری تشریف آوری کیسے ہوئی ہے استاد؟ پھر کوئی مصیبت کھڑی کر دے گا تو ادھر؟ آؤ سے ملاقات کرا دے میری، ابھی اور اسی وقت۔ بہت مشکل ہے استاد، صاحب اس وقت میٹنگ میں ہے۔
اس نے صورتحال کی نزاکت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پھر میز پر سے گولڈ لیف کا پیکٹ اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے بولا، لے یہ سگریٹ پی اور اپنے چہرے سے نحوست اتار دے، ذرا کھل کر بیٹھ اور ہنس کر بات کر، تو جو کہے گا میں کروں گا۔ پہلے ہی مجھ سے زبردست غلطی ہو چکی ہے، میں تو یار مار نہیں تھا پر اس ہرن صاحب کے جھانسے میں آ گیا، ورنہ میں اب بھی تیرا ہاتھ بندہ غلام ہوں۔ لے سگریٹ پی اور اس غریب خانے کو اپنا ہی گھر سمجھ، لے پکڑ۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے ایک سگریٹ زبردستی میرے ہونٹوں میں پھنسا کر سلگا دیا۔ اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے سگریٹ کا کش لیا تو اس نے اپنی قمیض دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر مجھے اپنا سینہ دکھایا، کوئی 2.5 انچ لمبا چیرا تھا، تیسری اور چوتھی پسلی کے درمیان۔ یہ زخم تو دیکھ ہی لینا چاہیے تجھے، زندگی تھی جو بچ گیا، ورنہ تیرا وار تو کبھی خالی نہیں گیا۔ تو اس سے بھی زیادہ بڑے زخم کا مستحق تھا بیٹا، میرا ہاتھ ہل گیا، ورنہ تو تیرے باجے بچ گئے تھے اس دن۔ تو ٹھیک کہتا استاد، میں بھی کوئی بڑی بدنسل قسم کا آدمی ثابت ہوا، اس آہو نے مجھے غلط راستے پر لگا دیا تھا، خدا بیڑا غرق کرے اس کا، اور تمہارا بھی۔ اپنے لیے بھی تو یہی دعا مانگو۔ وہ تو میں مانگتا ہی رہتا ہوں استاد، پر یہ بتا کہ اس وقت تو نے کیوں زحمت اٹھائی ہے، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ تیرے کی سالے، مجھ سے تو یوں بات کرتا ہے جیسے میں تیری بہن کا قسم ہوں، میں تجھ سے حساب کتاب کرنے آیا ہوں۔ نہیں استاد، میں نہیں مانتا، تو اتنا نہیں گر سکتا، بات کوئی اور ہے، حساب تو نے برابر کر لیا تھا۔ اب بتا تو آیا کس لیے ہے، کیا آہو کو مارنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں میں کیا کروں گا، بہتر ہے کہ تو اسے ابھی باہر نکال کر میرے سامنے لیا۔ میں بتا چکا ہوں نا استاد کہ صاحب اس وقت میٹنگ میں ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مسکرایا۔ میٹنگ؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ کوئی دفتر کھول رکھا اس نے اوپر؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی ہوئی ہے۔ اچھا، اب میں سمجھا کہ ساتھ کے کمرے میں کون سویا ہوا ہے؟ اسے تو اچھی طرح سلایا ہوگا، میں جانتا ہوں تیرے نسخے نمبر 413 کو، وہ ادھر کھڑیاں والا سے آیا ہے، یار آہو صاحب کا۔ اسے انتظار تھا کسی کا، کسی عورت کا؟ یہ بھی بتا دیا اس نے تجھے؟ بڑا ہی پھسڈی نکلا بھائی یہ چودھری تو، وہ کچھ موج میلا چاہتا تھا، میں نے بندوبست بھی کر دیا، پر وہ سالی پہنچی نہیں، رات 12 بجے کا وعدہ کیا تھا اس نے۔ تو پھر سو کیوں گیا اتنا بے فکر ہو کر؟ بس ایسے ہی یار، میں سمجھا کہ وہ آ جائے گی۔ تو نے دیکھا تو ہوگا اسے؟ نہیں، وہ اسی کے انتظار میں تھا، اور اسی کی امید پر اس نے دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ تو نے بتایا نہیں استاد، تو اس وقت یہاں کس لیے آیا ہے؟ کیا کوئی اہم بات ہے؟ میں تیرے کام آنا چاہتا ہوں استاد۔ تو یہ بتا کبری کہ وہ مجیدن کہاں ہیں؟ اچھا، تو یہ قصہ ہے۔ دیکھ استاد، میں تجھے ساری بات بتا دوں گا، افسوس تو مجھے بھی بہت ہے، پر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ مجھے یہ بتا کہ وہ بدنصیب اس وقت ہے کہاں، اس پر کس نے ہاتھ ڈالا تھا؟ بات یہ ہوئی تھی استاد کہ جب میرے زخمی ہونے کے بعد پولیس تجھے نہ پکڑ سکی اور تو اس پھتی کی چھت پر سے کود کر دوسری طرف نکل گیا تو آہو بہت زیادہ تیش میں آ گیا۔ اس نے پہلے تو مجیدن کی ماں کو ادھر 3 دن تک حوالات میں سڑایا، مگر جب اس نے کچھ نہ بتایا، آں باں شاں کر کے رہ گئی، تو آہو نے اسے وہاں سے رہا کروا دیا۔ پھتی بھی ایک مصیبت ہے نا۔ اس نے یہ کیا کہ وہ سیدھی چودھری شاکر علی کے پاس جا پہنچی، وہ حکومت کی مخالف پارٹی کا آدمی ہے۔ اس نے پھتی کی ساری کہانی اگلے دن اخبار میں چھپوا دی، بس یہیں سے سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ شاکر علی کو آہو کے کہنے پر تیسرے دن ایک آدمی کے قتل کے الزام میں جیل بھجوا دیا گیا۔ پھتی کا کوئی حامی نہیں رہا۔ آہو نے اپنے غنڈے شرفوں کے ذریعے اس کی بیٹی مجیدن کو اس کے گھر سے اٹھوا دیا۔ 3 دن تک تو وہ مجیدن سے اپنا محنتانہ وصول کرتا رہا، پھر چوتھے دن اسے شاہی محلے کے ایک چودھری کے پاس 7,000 روپے میں بیچ دیا۔ وہ بیچاری جب سے اب تک وہیں پر ہے۔ یہ شرفو کون ہے؟ ادھر چونا منڈی میں رہتا ہے، بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، آہو کا خاص آدمی ہے، اور بڑا جتھا بنا رکھا ہے اس نے، تو لے کے پولیس بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ چودھری کا نام کیا ہے جس نے مجیدن کو خریدا ہے؟ اس کا نام بندو خان ہے، کرنال سے آیا ہے، پر ہے بڑی پلیت چیز وہ۔ تجھے اس کارروائی کا علم کب ہوا؟ مجھے ساری باتیں ایک دن آہو نے خود ہی بتا دی، ترنگ میں بیٹھا تھا نا۔ میں نے کہا جناب، یہاں اپنے غلام جیلانی کی ایک منہ بولی بہن بھی رہتی مجیدن، بس اس کا نام سنتے ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگا، اور پھر اس نے وہ سب کچھ مجھے بتا دیا جو اس نے پھتی سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا۔ وہ بیچاری تو بالکل تباہ ہو کر رہ گئی استاد، میرا دل بہت کوڑتا اس کی حالت پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آہو نے یہ کام تجھ سے کیوں نہیں لیا؟ میں وہ دراصل کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں، ہاں، ڈسکوالیفائڈ کر دیا ہے۔ ایک دم کنڈم سمجھتا ہے وہ مجھے،
کیونکہ اس دن میں تیرے معاملے میں ناکام ہو گیا تھا نا، بس اس دن سے وہ مجھے بہت ذلیل کرتا رہتا ہے۔ آپا جی کہہ کر بلاتا ہے وہ مجھے۔ کبھی وہ سالہ کہتا ہے پھپھی کبریا، ذرا ادھر تو آنا۔ بڑی گندی چیز ہے استاد یاہو، اسے تو سالہ سرنے والا سمجھتا ہے۔ تجھے پتہ ہے میں ایک دن پہلے بھی یہاں آیا تھا، وہ سب تو مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو میں تجھے اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں۔ اس روز بڑی ڈانگ ڈفلی بجائی ساہو نے، اس کے بعد سارے شہر کی پولیس تیرے پیچھے لگا دی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ پولیس کے سپاہی اس سے ملنے آ گئے تھے اس دن، ورنہ یہ تو بے موت مر گیا ہوتا۔ اچھی کوچی پھیری تم نے ان دونوں میاں بیوی پر، بس بچ گیا ہے اس دن میرے ہاتھوں سے، ورنہ تو میں اسے مار ہی دیتا۔ پر استاد یہ سالہ کہتا ہے کہ تم اس کے سیف سے 2 لاکھ روپے بھی لے گئے تھے۔ میں تو اپنی رقم ہی لے کر گیا تھا اس سے، باقی روپیہ کسی اور کے ہاتھ چڑھ گیا ہوگا۔ پولیس والے بھی تو کچھ حق رکھتے ہیں اس پر، انہوں نے ہی بوجھ ہلکا کر دیا ہوگا۔ تمہارا اپنا کتنا روپیہ تھا اس کے پاس؟ یہی کوئی 1 لاکھ کے قریب۔ اچھا تو یہ اسٹوری ہے دراصل۔ خدا تجھے حج نصیب کرے استاد، تو واقعی اللہ کا خاص بندہ ہے۔ بس افسوس یہ ہے کہ میرے لیے تیری ٹہنی پر کوئی پھل نہیں لگتا۔ کبری، یہ پستول دیکھ رہا نا تو؟ مت سمجھ کہ میں تیری خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اوپر لے کر چل مجھے۔ میں سب سمجھتا ہوں استاد، پر تو اوپر جائے گا نا تو لفڑا ہو جائے گا بہت بڑا۔ آہو کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کون سے مہمان؟ اس کا جو سسر تھا نا ہادی علی، اسے تو کسی مزارے نے قتل کر دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی کی بہن آئی ہے اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ، اور مسند آرا بھی ادھر ہی ہے۔ وہ بھی ادھر ہی ہے؟ کیا حال ہے اس کا؟ وہ تو باپ کی موت کے بعد بہت پریشان ہو گئی ہوگی۔ مت پوچھ استاد، وہ تو پہچان ہی نہیں جاتی۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ پتہ نہیں، دن بدن نیچے ہی ہوتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں وہ ذہنی مریضہ بن گئی ہے، ذرا ہوش میں آتی ہے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے۔ ڈاکٹر اسے نیند اور سکون کے ٹیکے لگاتا رہتا ہے۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا اس کی حالت دیکھ کر۔ مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ آہو نے مجھے بتایا تھا کہ باپ کے قتل کا صدمہ اسے لے بیٹھا ہے۔ اس سے آہو کو ہمدردی بھی تو بہت ہے، حالانکہ وہ اس کی سگی سالی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ استاد کے مسند آرا ہادی علی کی دوسری بیوی سے ہے۔ اس بد نصیب نے خاوند کے قتل کے بعد ادھر کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بس مسند آرا کو یہی دوہرا صدمہ برباد کر گیا۔ تو یہ بات ہے، آہو نے اپنا رستہ صاف کر ہی لیا۔ میں سمجھا نہیں استاد، آہو بیچارہ تو خود پریشان ہے، کئی بار تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے میرے سامنے۔ تو نہیں سمجھے گا اس بات کو کبری، تو ابھی بہت پیچھے، تیری سمجھ میں گورکھ دھندا نہیں آ سکتا۔ یہ آہو نہیں مگر مچھ ہے، اس کو زندہ چھوڑ کر میں نے اچھا نہیں کیا کبری، مجھے اس کے پاس لے چل۔ وہ اٹھا اور دائیں ہاتھ کی الماری میں سے جزدان اٹھا کر میرے سامنے کرتا ہوا بولا، دیکھ استاد، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، مجھے اس کی مار پڑے جو میں کبھی تیرے خلاف کو حرکت کروں تو اس پر تو اعتبار ہے نا تجھے، اس 2 جہانوں کے بادشاہ کے کلام پر؟ ہاں کیوں نہیں، پر تو نے سے کیوں اٹھا لیا؟ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ میں اپنے پلید اور گناہ گار ہاتھ اس مقدس کتاب سے مس کر کے بے حرمتی کے خوف سے بری طرح لرز گیا تھا۔ کبری کے اپنے کپڑے اس وقت ناپاک تھے، مگر پھر بھی اس نے کلام پاک کو ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے غلط مشورہ نہیں دوں گا، تو آہو کو شاید مجھ سے بہتر جانتا ہے، پر میں یہی کہوں گا کہ اس وقت تو آہو پر ہاتھ ڈال کر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اوپر اس بائیں ہاتھ کے کمرے میں آج اس نے 2 ڈاکو بھی سلا رکھے ہیں، وہ ادھر انڈیا سے آئے ہیں۔ مگر میں انتظار نہیں کر سکتا ہوں کبری، اگر دیر ہو گئی تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا، وہ مسند آرا کو بھی کھا جائے گا۔ تو نہیں جانتا کبری کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے اپنی آواز قدرے بلند کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اب تک ہم بہت دبے گھٹے لہجے میں بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آواز رات کے اس مہیب سناٹے میں کسی اور کے کانوں میں پڑے۔ کبری نے قرآن مجید الماری میں رکھا اور پھر میرے سامنے سگریٹ سلگا کر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد وہ آہو کو گندی گالی دیتے ہوئے بولا، اسے کسی اور جگہ کسی اور دن پکڑو، آج کی رات تیرے حق میں اچھی نہیں ہوگی۔ مسند کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر بخاری ہے ادھر، لیڈی ولنگٹن اسپتال کے سامنے دکان ہے اس کی۔ آہو خود اسے کار میں بٹھا کر وہاں لے جاتا ہے۔ کسی دن طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر گھر پر آ جاتا ہے۔ کار کب خریدی اس نے یہ والی؟ کار تو بڑے دنوں سے اس کے پاس، مگر کچھ عرصہ یہ ادھر ورک شاپ میں پڑی رہی، جس کی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آئی۔ کس وقت جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ 10 بج کے قریب اتارتا ہے یہ مسند آرا کو نیچے، سروری بیگم بھی ساتھ ہی جاتی ہے۔ تجھے پتہ ہے وہ مجیدن کس مکان میں آج کل؟ میں ایک دن گیا تھا ادھر، ایک دلال نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ابھی ادھر ہی ہے، کہیں اور ٹرانسفر نہیں کیا اسے بندو خان نے۔ وہ تو مجھے بتاتا تھا کہ ابھی بقول اس کے مجیدن کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے جا رہے ہیں، بندو خان اسے ناچ گانا سکھا رہا ہے،
اس میں منافع زیادہ ملتا ہے نا۔ وہ کس طرح؟ وہ کس طرح؟ ارے حد کرتے استاد تم بھی۔ گائے کو ایک ہی دن ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لو تو قصہ ختم، پیسہ ہضم، مگر جب کوئی اس کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کرتا ہے نا تو وہ اس کا دودھ بھی پیتا ہے اور بچڑے بھی حاصل کرتا ہے، اور یہ بھی کوئی بوجھنے والی بات ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو کبری، مگر وہ مجھے نہیں جانتا، وہ بندو خان، میں اس کی پیٹھ میں سے گولیاں گزار دوں گا، اس کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں۔ مشکل ہے استاد، بڑے ڈنڈ پٹھوں والے بدماش پال رکھے اس نے، تیری دال نہیں گلے گی وہاں۔ پولیس کو وہ الگ دیتا رہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، گھوس۔ ہاں یہی بات کہی تھی اس سکھ نے۔ اب یہ سکھ کون ہے؟ یہ ان ڈاکوؤں میں سے ایک ہے جو آہو سے ملنے کے لیے انڈیا سے آیا ہوا ہے، وہ ادھر چندی گڑھ کا رہنے والا ہے، بڑا سونا جوان ہے استاد، سونا سکھ ہے، ایشر سنگھ نام ہے اس کا۔ تو بارڈر کے اس پار بھی یاری لگا رکھی ہے ساہو نے۔ تو ٹھیک کہتا ہے کبری، واقعی بڑی پلیت شے ہے یہ تیرا آہو، مگر خیر تو چل میرے ساتھ، مجھے اس بندو خان سے ملوا دے ابھی اور اسی وقت، میں اس مسجدن کے لیے آیا ہوں۔ ذرا اذان تو ہو لینے دے، پھر میں بڑا دروازہ کھول کر نماز کے بہانے باہر نکل جاؤں گا، تو ادھر پچھلی طرف سے نکل سکتا ہے نا؟ ہاں میرے پاس اسکوٹر ہے، وہ میں ادھر لان میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ گھوڑی نہیں لایا تو کوئی اور؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک آنکھ دبا کر پھر مسکرایا۔ اس پہلی گھوڑی کا کیا کیا تھا تم لوگوں نے؟ وہ بیچاری تو اب کسی تانگے کے آگے جوتی ہوگی، آہو نے مجھے بخش دی تھی، وہ کہتا تھا کبری یہ تجھے کچھ نہیں کہے گی، تیری ماں برابر ہے یہ، یاد ہے نا تجھے؟ حرام کا تخم بہت ذلیل کرتا ہے مجھے، میں نے اسے لے جا کر ایک کوچوان کے ہاتھ بیچ دیا 2000 روپوں میں۔ چل اچھا، کچھ تو فائدہ اٹھایا تو نے۔ ہاں تو نے بھی تو کہیں راہ چلتے ہی کھول لی ہوگی، لے یہ سگریٹ پی، اگر ٹھک ٹھک کا خطرہ نہ ہوتا نا تو میں تجھے چائے بھی پلاتا، ایک دم فرسٹ کلاس، پر ڈرتا ہوں کہ کہیں گھر والے نہ جاگ جائیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سلگایا، کبری پر مجھے اعتبار آنے لگا تھا، اس کی باتوں میں خلوص لگتا تھا، اس نے نہایت سادگی اور صاف دلی سے مجھے ساری باتیں بتا دی تھیں۔ وہ شاید اس گولی کے ندامت کے بوجھ تلے دبا جاتا تھا جو اس نے مجھ پر آہو کے کہنے سے چلائی تھی۔ آہو کے بارے میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس سے یہی معلوم ہوا تھا کہ آہو اب اپنے راستے کی دوسری رکاوٹیں ہٹانے میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مسند آرا کی ماں کو اسی نے کنویں میں پھینکوا کر مروا دیا ہوگا۔ مسند آرا کی دگرگوں ذہنی کیفیت کی ایک وجہ تو مجھے نظر آتی تھی، اس کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ بے حد و بے حساب تھا، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقیناً پاگل ہو جاتا، اگر وہ باولی ہو جاتی اور اب اسے علاج کی ضرورت تھی تو کوئی انہونی بات نہیں تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ آہو کیوں اس پر اس قدر مہربان ہو چکا ہے اور وہ سروری بیگم کو ساتھ لے جا کر اسے ڈاکٹر سے مسند آرا کو کس قسم کی ادویات دلوا رہا ہے کہ اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے اور زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے اور کبری میرے سامنے بیٹھا میری سوچوں کے تعاقب میں مصروف تھا۔ کبری متوارر سگریٹ پی رہا تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں پر منجمد ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے۔ پستول ابھی تک میرے سیدھے ہاتھ میں تھا اور اس کی نال کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا، پھر بھی وہ مجھ سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھا۔ اچانک اسے تکیے کے نیچے بچھے گدے کا ایک سرا اوپر اٹھایا۔ یہ دیکھ استاد، میں بھی بھرا ہوا پستول اپنے سرانے رکھ کر سوتا ہوں، یہ آہو نے دیا تھا مجھے، مگر میں اس سے کام نہیں لوں گا، تیرے سامنے تو بالکل بھی نہیں، پر تجھے مجھ پر اعتبار ہی نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ پستول اٹھایا، وہ بیلجیم کا بنا ہوا ہلکا پھلکا کھلونے جیسا پستول تھا، اس کا چیمبر اس نے لبالب بھر رکھا تھا۔ مجھے تجھ پر اعتبار ہے کبری، ایسا بھی اندھا نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ پستول اپنی بائیں جیب میں رکھ لیا۔ مجھے واپس نہیں کرے گا تو اسے؟ ابھی نہیں، پہلے تو مجھے مجیدن تک لے چل، میرا خیال ہے اذان ہونے والی ہے، میں اتنے میں ذرا دوسرے کپڑے پہن لوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ٹرنک سے کارڈرائی کی پتلون نکال کر پہنی، پھر ایک موٹی سی جرسی بدن پر سجا کر جرابیں پہن کر فلیٹ بوٹ چڑھائے۔ یہ اوور کوٹ بھی چڑھا لوں، باہر سردی زیادہ ہوگی۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکا تو بولا، لا اب یہ پستول مجھے دے دے، ادھر پتہ نہیں کیسے حالات پیش آئیں۔ نہیں کبری، یہ پستول میرے ہی پاس رہے گا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کو ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھ گیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ گھڑی پر ایک نظر ڈال کر میں نے دروازہ کھولا، مگر کبری نے پٹ بھیڑ دیے۔ ذرا رک جا استاد۔ نہیں، تو ابھی چل میرے ساتھ، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں اسے کھینچتا ہوا صحن میں لے آیا اور اس کمرے میں سے گزر کر پچھلی طرف گیا جہاں میرا اسکوٹر کھڑا تھا۔ باہر چاندنی نے کھید کر رکھا تھا۔ میں نے اسکوٹر بڑی احتیاط سے چھوٹے گیٹ سے باہر نکالا اور کبری کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے نکل گیا۔